الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ کے سامنے رحمان کی نمبر 29 کچھ حصہ کیا ہے۔ بارے میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر شانک هو الابتر۔ جو میری گفتگو ہوگی آج شان اعطیناک الکوثر آیت سے سورۃ کوثر کی اور ایک آیات کا ایک حصہ سورہ رحمان سے میں لے رہا ہوں۔ کچھ مناسبت اس طرح کی بنتی ہے اس رمضان کے ساتھ، جیسے میں نے اس کا آغاز کیا۔ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ رب کی وہ ذات ہے، رب تعالیٰ اپنے بارے بتا رہا ہے۔ پہلے اور آگے تقریباً 31 بار رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک سینٹینس دہرایا ہے، 31 بار سورہ رحمان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں 31 بار آیا۔ اگر آپ جا کر اس کو گن لیں، ایک چیز کو 31 بار مخاطب کر کے انسان کو کہہ رہا ہے، جنوں اور انسان، اس میں جن اور انسان کو مخاطب کر کے 31 بار کہہ رہا ہے، اے لوگو میری نعمت کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی کمال بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی ضرورت پڑ گئی انسان کو۔ یعنی اس کا مطلب ہم اگر ایک لفظ پہ، اگر ایک چیز پہ غور کریں، ہم اپنے بچے کو کسی کو بلانا چاہیں، 1 بار 2 بار 3 بار بلاتے ہیں، اگر نہ سنیں تو ہم کہتے ہیں کتنے غافل ہو گئے، نہیں کہیں گے تو ساتھ ان کی ماں کہہ دے گی، بیٹا باپ کب سے بلا رہا، بات ہی نہیں سنتے، باپ یا بڑا بھائی کم سے بلا رہا ہے اور آپ بات ہی نہیں سنتے۔ رب ایک دفعہ 2 دفعہ دہرانے سے دوسرا جھنک دیتا ہے۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ وجہ غفلت ہے، جو نہیں یا بے ادبی ہے۔ رب تعالیٰ نے 31 بار انسان اور جن کو مخاطب کر کے کہا، اے انسان اور جن، کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے ہی غافل ہو گئے ہیں، رب سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ رب کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ رب نے 31 بار ایک لفظ کو بار بار دہرایا ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اتنے غافل ہو گئے ہو، ہم نے تمہیں 1 مہینہ عطا کیا ہے، تم اس کے اندر بھی میری اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں۔ شان کا لفظ استعمال کیا، میں اس بنیاد پر یہ بات لے آنا چاہتا ہوں۔ مفہوم ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، ایک ہوتا ہے شان کا ظاہر کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شان کا ظاہر کرنا، ہر نئی شان، ہر دفعہ نئی شان کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریٹ کرتا رہتا ہے۔ وجہ سے رب نے ازل کے اندر ساری چیزیں بنا کے رکھ دی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، انہ لقرآن کریم، اور بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بروج کے آخر میں کہا اللہ کی ایک تختی ہے، اس تختی کے اندر قرآن کو رکھا۔ وہ قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آیا، ہزاروں سال پہلے کائنات کے بننے سے پہلے رب نے اس لوح پر قرآن کو رکھا، کی تقدیریں لکھ کر رکھ دی
یعنی ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ہزاروں سال پہلے سارا علم رب کے پاس تھا، ہزاروں سال پہلے اس کے اندر ہے، لیکن ضرورت کے ماں تحت رب تعالیٰ اس کا اظہار کرتا ہے۔ اس آیات میں کہا ہم اپنی شان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، شان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، شانیں تو پہلے موجود ہیں، اب صرف اظہار کرتے ہیں ہم وقت پر۔ یہ شان ہے، میں رمضان سے لیٹ کر کے آپ سارے روزے رکھ کے بیٹھے ہو، آج کا دن جزا کا دن ہے، فصل کاٹنے کا دن ہے، جس کو کہتے ہیں فصل تیار ہو گئی، آپ فصل کاٹ کر اس کا پھل اٹھانے کا دن ہے۔ اس دن روزے رکھے، عبادت و ریاضت کی، جب جس کے حکم کے اندر 30 دن رہے، آج وہ ہمیں جزا دینا چاہتا ہے، آج ہم اس سے جزا دینا چاہتے ہیں، یہ جزا کا دن ہے۔ میں ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ وہ جزا اپنی شان کے لئے کس طرح عطا کرتا ہے۔ رحمان میں کہتا ہے میں اپنی شان کا اظہار کرتا ہوں، پھر رمضان کے روزے کمپلیٹ ہوئے تو جزا کا دن ہے، اب رب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں تو ہمیں جزا کیسے دینا چاہتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تکنا چاہتے ہیں، اب رب اس روزوں کی جزا کیسے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور مسلم میں یہ حدیث متفق علیہ یعنی دونوں میں موجود ہے، بخاری کے اندر بھی کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم کے اندر بھی کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل جو انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، زکوٰۃ و صدقات دیتا ہے، حج کرتا ہے، اس کے سارے عمل اس کو اپنے لیے ہیں، مطلب وہ اپنے لیے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں اور جہنم سے چھٹکارا ہو، جنت مل جائے، وہ اس لیے اپنے لیے کرتا ہے۔ فقط ایک روزہ ہے، فرمایا تھا وہ ہر عمل اس کا اپنے لیے ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جزا تو وہ خود دے گا تو پھر کیسے دے گا، کیا جزا میں کیا دینا چاہتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تقریباً 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ رب تعالیٰ 10 وجہ سے اس کو جزا دینا چاہتا ہے۔ ایک میں ذکر کر رہا ہوں، میں پھر اپنے ساتھ ساتھ اٹیچ کروں گا بات۔ ایک جو جزا دینا چاہتا ہے وہ دیدار دینا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بیسک بات بتا دوں، دیدار حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، رب کا دیدار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہر ایک دیدار کر سکے۔ یہ امت محمدی کو دیدار عطا کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، رب کہتا ہے میں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اس سے پہلے انبیاء کی بات کر رہی ہوں، میں نے کہا کہ دیدار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو سورج ہے، اس سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ 70 پردوں کے اندر موجود ہے، اس کا نور 70 پردوں کے اندر ہے۔ کہتے ہیں یہ ساری کائنات کا نور اٹھا کر انسان اور جن، نباتات، جمادات، سب کا نور اٹھا کر اگر کسی انسان کی آنکھ میں رکھ دیا جائے، یعنی اس کا مطلب یہ سارے نوروں کو اکٹھا کرے تو طاقت بڑھ جاتی ہے، یعنی سب کی نور کو جمع کر کے انسان کی آنکھ میں رکھ دیا جائے، پھر اس کو کہا جائے آسمان سے سورج کو کہا جائے کہ ایک پردہ ہٹا دے، وہ ایک پردہ ہٹائے اور انسان کو کہا جائے کہ اب تک، کہتے ہیں جب تکے گا اس کی بینائی ختم ہو سکتی ہے لیکن نور کو نہیں تک سکے گا، یعنی اتنا اس کا نور ہے۔ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں وہ یہ جو آسمان کے اندر یہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے 70 پردوں کے بعد چھن کر آتی ہے، ایک پردہ ہٹے تو ہم تاب نہیں لا سکتے، ہماری آنکھ چلی جا سکتی ہے۔ یہ جو سورج کا نور ہے یہ نور کرسی کا نور ہے، 17واں حصہ جو رب کی کرسی ہے اس کا 17واں حصہ، نور کا حصہ 17واں ملا ہے جو 70 پردوں میں ہے۔ پھر فرمایا کہ کرسی کا نور ہے یہ رب کے عرش کا 17واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا جو عرش کا نور ہے یہ رب کے حجابات کا 17واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب کے حجاب ہٹے
उसमें से 17वां हिस्सा अर्श को मिला, फिर 17वां हिस्सा कुर्सी को मिला, फिर 17वां हिस्सा को मिला, फिर 17वें हिस्से से 70 पर्दों में से एक पर्दा हटता है तो इंसान देखता है तो उसके नूर जा सकता है। रब कहता है वही नूर मैं रब ताला इस काबिल बना दूंगा, जब इंसान रोजा रखेगा उसका नफ्स इतना पाक होगा, सारे गिलाफ से हट जाएंगी, सारे सकाफ से हट जाएंगी, नफ्स इतना पाक और साफ होगा, इस काबिल होगा कि रब पर्दा हटाएगा, रब कहेगा तक मैं तुम्हें तकाता चला जाऊंगा, वो तकेगा। रब इस वो रब की कुदरत का कमाल तकाने में है, रोजे का कमाल यह है तुम्हें इतना पाक करता है, नफीस करता है कि रब को तक सकते हो। इसलिए फरमाया कि मैं तुम्हें तकाना चाहता हूं। अब मेरा एक सवाल है, रब नमाज में क्यों नहीं कहता कि मैं तुम्हें तकाना चाहता हूं? हाज के लिए क्यों नहीं कहता मैं तुम्हें तकाना चाहता हूं? ज़कात के लिए क्यों नहीं कहता तुम्हें तकाना चाहता हूं? आपको पता है ज़कात इंसान के माल को पाक करता है, किसकी माल की करता है। नमाज आपके जिस्म ज़ाहिर को पाक करता है, इसके अंदर मिलावट का गुनाह शामिल है, रिया है। रोजेदार यहाँ रोजेदार बैठा तो पता नहीं चलता कोई रोजेदार है, नमाजी का पता चलता है, उसका जिस्म नजर आता है, उसकी ड्रेसिंग नजर आती है, उसके अरकान नजर आते हैं, उसके हरकत नजर आते हैं, उसका तकबीर करना नजर आता है, उसका कयाम करना नजर आता है, उसका रफू करना नजर आता है। पता चलता है बंदा नमाज पढ़ रहा है, वो दिखा भी सकता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। उसके अंदर रिया का गुनाह है। रोजा एक ऐसा है जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, रिया का गुनाह नहीं, वो पाक और साफ इतना करता है तो इसलिए इस काबिल हो जाता है, रब को तकने के काबिल हो जाता है, रब दिखाता है उसको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, अब नबी की बात कर रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने दीदार कराने के लिए कहा रोजे रख, रोजे रखवाए। 30 रोजे रखवाने के बाद कहा कि मेरे पास आ। फिर 40 रखवाए, 30 के बाद फिर 10 और रखवाए। 10 इसलिए रखवाए थे, एक और बड़ी मजे की बात बता दो, इसके बाद 10 क्यों रखवाए थे? 30 रख कर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर लिया। अल्लाह ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम आपने मिसवाक क्यों किया? हाँ मैं आपकी बारगाह में आ रहा था, मैंने चाहा कि मेरे मुंह में बदबू और स्मेल ना हो, इसलिए आपसे कलाम करना था, ताकि मैंने कहा ये मिसवाक कर लूं, लकड़ी लगा लूं ताकि मेरी बदबू स्मेल खत्म हो जाए। रब ताला ने फरमाया नहीं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम वो जो रोजे वाली खुशबू थी मुझे मुश्क और कस्तूरी से बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे वही पसंद है, उस रोजे की सूरत में अल्लाह ताला ने फिर कहा 30 रोजे तो रखे लेकिन अब 10 और रख, वो खुशबू लेकर मेरे पास आ। अरे रोजेदारों, ये तुम्हारे मुंह की जो स्मेल है, ये जो बू है, रब को कस्तूरी से अफजल है, इसलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम को 10 रोजे रखवाए, उस खुशबू से आओ मेरे पास। रब दीदार कराने की खातिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा रोजे रख। मूसा अलैहिस्सलाम से नमाज नहीं पढ़वाई, मूसा अलैहिस्सलाम से हज नहीं करवाया, आदम से लेकर हज चलता आ रहा है, उस दौर के हिसाब से था। मूसा अलैहिस्सलाम को यह नहीं कहा, और उनसे ज़कात का निजाम उस वक्त उस तरह का निजाम होगा जैसा भी होगा उसकी शरीयत के मुताबिक, लेकिन रोजा रखवाया इसलिए कि रोजा एक ऐसी इबादत है जो खुदा की बारगाह में दीदार के काबिल कराता है। ये उम्मत मोहम्मदी को तोहफा अता किया है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को ये तोहफा अता करके रब के दीदार के काबिल कराने की ये जजा है। रब ताला फरमाता है सौम ली वानाजी भी कि मैं तुम्हें जजा दूंगा जो मेरे लिए रोजा रखता है। और एक और चीज है रोजे के अंदर, रब के काबिल क्यों बनाता है? रोजा रब की सिफ्त का मजहर बनता है। बात जरा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर एक ऐसी अहम बात करने जा रहा हूं जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। हो सकता है वो सवाल भी उठ सकता है, आपके ज़हन में सवाल भी आ सकता है, लेकिन मैं बात क्लियर करूंगा। रोजे के अंदर जो रोजे का मान है, लफ्ज़ी मान है रुक जाना। इस्तिलाही शरीयत के अंदर कहते हैं 3 चीजों से रुक जाना, आप सब जानते हो, खाना पीना और जिमा, 3 चीजें।
जिमा के लिए इजाजत है कि रात के इशा के रोजा खोलने के बाद और फजर तक का वक्त है, इसके अंदर आपको इजाजत है। लेकिन जब आप सुबह फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बीवी के जिमा कर सकते हैं। माजरत के साथ इसको बात बुरी लगे, ये कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं बात समझाना चाहता हूँ। तीन चीजों से रुक जाने का नाम रोजा है। बिना तो ये जो है रब के काबिल कैसे बनता है बंदा, रब के दीदार के देखने के लायक कैसे बनता है, उसकी शान का जब इजहार हो तो बंदा इस काबिल है तो कब बनता है, रोजे का इंतखाब क्यों? इसलिए रोजा रब की सिफत का मजार बनता है। रब की सिफत है इस्तगना, हर चीज से बेपरवाह बेनियाज हो जाना। सूरत इखलास में है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि रब बेनियाज है, सारी चीजों से मुस्तगनी है। रब खाने से पाक, रब पीने से पाक, रब सोने से पाक, रब जागने से पाक, रब चलने से पाक, हर सिफात का रब ताला जो दुनिया के अंदर ऐसी सिफात है जो रब की शान के लायक नहीं, रब उससे पाक है। रब हर चीज से मुस्तगनी है। बंदा कैसे मुस्तगनी है, सवाल ये है। ये जो रब की सिफत इस्तगना है, इसका इतलाक रब की सिफत का इतलाक बंदे पर कैसे है? रब बंदा कैसे मुस्तगनी है, हर चीज से बेपरवाह। अब मैंने रोजे की तारीफ कर दी, आपको बात समझ में आ गई। बंदा सुबह से लेकर शाम तक खाने से पाक नहीं खाता, सुबह से लेकर शाम तक नहीं पीता, दो चीजें। रब इन दोनों से पाक है, बंदा भी इन दोनों से पाक हो जाता कुछ लम्हे के लिए। रब हमेशा के लिए पाक है, बंदा कुछ लम्हे के लिए पाक हो जाता है। मुस्तगनी हुआ, बंदा मुस्तगनी हो जाता है दो शब्द से। जो रब की दो चीजें थी वही बंदा भी उससे पाक। एक और चीज, बात मैं जरा पर्दे में रख के बात कर रहा हूं। रब के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना हो सकता है आपके ज़हन में याद है कि ये व्यक्ति का लफ्ज है, मैं किसी एंगल से आपको बात समझाना जरूरी समझता हूँ। बंदा जिमा से पाक हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक, ये रोजे का शरई मफहूम। रब ताला की ये भी सिफत है। अब आप सवाल ये पैदा होता है, रब ऐसे कैसे पाक है? कुरान सूरत इखलास में कहता है लम चलित वलम जुलत। रब ताला फरमाता है कि मैं जनने से पाक हूं, मतलब ये है मैं जनने से पाक हूं, मैं बेटा पैदा करने से पाक हूं। फरमाया वलम जुलत, मैं पैदा किए जाने से पाक हूं, मतलब ये है कोई मुझे पैदा करे मैं उससे पाक हूं, यानी मेरा बाप नहीं है और मैं खुद किसी का बाप नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जो बाप और बेटे का जो कंसेप्ट है, जो बाप और बेटे का जो नाम मिलता है, किसी को बाप होने का जो दर्जा मिलता है, किसी को बेटे होने का जो दर्जा मिलता है, वो कब मिलता है? उस दवाजी जिंदगी के बाद उसका सबब, उसकी रीजन जिमा है, उसकी वजह जिमा है। इसके बाद इंसान बाप बनता है या इसके बाद इंसान बेटा बनता है। रब इन दोनों से पाक है। बंदा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पाक हो जाता है, इसलिए रब की सिफत का मज़ार बनता है। इसलिए फरमाया कि रब भी खाने से पाक है, बंदा भी खाने से पाक है। रब जिमा से पाक है, बंदा जिमा से पाक है। रब क़यामत तक हमेशा से यामत से अज़ल तक पाक है, बंदा सुबह से लेकर शाम तक पाक है, इसलिए रब की सिफत का मज़ार बनता है। इसलिए फरमाया भी रोजा मेरे लिए उसकी जज़ा मैं हूं। इसलिए फरमाया उसकी सिफत का जब मजहर बनता है तो रब दीदार कराता है, क्योंकि ये मेरी सिफत का मजहर हो गया है। जब मेरी सिफत का मजहर हो गया तो इस लायक हो गया है, इस काबिल हो गया है कि मेरे आमने सामने बैठ सकता है, दीदार कर सकता है, कर सकता है। लियाकत नहीं थी तो अब मैं और भी बात बता दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सामने तो नहीं बिठाया था, दीदार 40 रोजे भी रखवाए, सामने फिर भी नहीं बिठाया था। हुजूर की तजल्ली देख आपका कमाल है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये उम्मत का ये कमाल है, ये फैज है, ये मोहम्मद मुस्तफा का फैज। अब सवाल ये पैदा होता है, ये मोहम्मद मुस्तफा का फैज कैसा है? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा मिराज पर जाकर रब के आमने सामने बैठकर फकाना काब कौशैन अदना का दर्जा था, इसलिए वही फैज मोहम्मद मुस्तफा का फैज उम्मत मोहम्मदी को मिला, सामने बिठाकर दीदार कराता है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती,
یہ جو فیض رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا کہ آمنے سامنے بٹھا کر دیدار عطا کیا، اے محمد مصطفیٰ یہ آپ کا مقام تھا تو یہ امت کو ہم بھی عطا کرتے ہیں محمد کے صدقے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا تھا، کہا 40 روزے رکھوا کر کوئی دور پر، کہا رب میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں تکا سکتا ہوں لیکن آپ تک نہیں سکتے، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے۔ لن ترانی کہا آپ ہرگز دیکھ نہیں سکتے، آپ تک نہیں سکتے۔ یہ فیض محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے کہ آپ اس قابل نہیں، یعنی نبی کو قابل بنا سکتے، آپ تک نہیں سکتے۔ اب میں جو ایک نقطہ یہاں سے سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھوانے کے بعد کوہ طور کی تجلی دیکھنے کے قابل ہوئے، ان پر بلایا، رب کی تجلی دیکھنے کے قابل ہوئے تھے، ڈائریکٹلی نہیں، وہاں بلایا کوہ طور پر، وہاں بلا کر رب نے اپنی تجلی ڈالی کوہ طور پر، اور اس سے ایک آنکھ سے نکلا تھا، جیسے سورج کی آپ شیشہ سامنے کریں، سورج کا عکس پڑتا ہے شیشے پہ، پھر وہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، عکس پڑتا ہے پھر وہاں سے دوسری ڈائریکشن میں سمت میں ایک روشنی نکلتی ہے۔ رب کی نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تھی، اس پہاڑ سے ٹکرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پر پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیکھا بیہوش ہو گئے، نہ سکے، وہ تجلی نہ دیکھ سکتے، بیہوش ہو گئے۔ نور حضرت یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر عکس پڑا تھا، یعنی اس کا مطلب ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش اور کوہ طور سرما، وہ سرما مان گیا تھا، نہ وہ برداشت کر سکا، نہ کوہ طور برداشت کر سکا، نہ محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکے، وہ سرما بن جانا کوہ طور کی بیہوشی کا عالم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیہوش ہو، برداشت نہ کر سکے، دونوں نہ برداشت کر سکے، نہ کوہ طور برداشت کر سکا، نہ محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکے تجلی کو۔ کسی تجلی کا ایک اور آپ کو اینگل بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ رب کے نور کا عکس پڑ چکا تھا چہرے پر، اسے اپنا فیس چہرہ چھپا کر رکھتے تھے، پردے میں رکھتے تھے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ پہلے تو پردہ نہیں تھا، پھر پردہ تھا، اس کا عکس جو محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑا تھا، اس کی روشنی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آنکھ دیکھ لیتی تو اس کی آنکھ چلی جاتی، اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا آپ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں، مجھے تو دکھائیں اپنا چہرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے عرض کی، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، جو لن ترانی کا خطاب رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہی خطاب اپنی بیوی کو کہا لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس کی رب کی تجلی کا عالم ہے، اس پر آپ نہیں تک سکتی، آپ نہیں دیکھ سکتی۔ کہا نہیں مجھے تکا دے، مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ تاکہ دنیا کے قابل بھی رہ سکیں تو پھر ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ سکیں، ایک رکھ لیں پھر تک لیں۔ انہوں نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور پھر تکا، ایسے آنکھ رکھا اور دوسری آنکھ سے تکنے کے دیکھ رہی ہیں، اور پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، جیسے پردہ ہٹایا اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے تکا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ آنکھ کا نور چلا گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا وہ 70 پردوں کے بعد یہ نور آتا ہے، یہ سورج کا، رب سارے پردے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی امت روزے رکھنے والے کو اپنا دیدار کرائے گی اور تکے گی، یہ اس کی جزا ہے، وہ جزا دے گی۔ رب تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب اس کو جزا دیتا ہے اپنے دیدار سے۔ میں نے یہاں ایک اور آیات کوٹ کی، مختصر ہے، میں تھوڑا سا بس اس کو ٹچ کرتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں بہت بڑی ڈیٹیل ہے کہ ہم نے آپ اب ایک عطا ہے رب کی، روزے کی جزا ایک کیا ہے؟ رب کی، یہ رب جزا دیتا ہے، ایک جزا محمد مصطفیٰ دی۔ محمد مصطفیٰ کی امت جب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، رب جزا دیدار سے دیتا ہے،
اور محمد مصطفیٰ جزا کیسے دے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ وہ کوثر وہ حوض کوثر ہے، محشر کا میدان لگا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں حوض ہوگا پانی کا، اور وہاں ستاروں کے برابر پیالے پڑے ہوں گے، اور وہاں ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے گی۔ آپ علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں میں وہاں انتظار کروں گا اپنی امت کا، میں دیکھوں گا میری امت آ کر وہاں سے پانی پیے گی، ستاروں کے برابر رکھا تاکہ کہیں لائن نہ لگنا پڑے، کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، اپنا وہ کٹورا اٹھائے، سونے اور چاندی کے کٹوروں سے وہ حوض سے پانی پیتا چلا جائے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی عطا ہے جو رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ یہ قیامت کے لیے کون کے لیے یہ عطا ہے، یہ جگہ ہے محمد مصطفیٰ عطا کریں۔ لیکن اس میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص اس دن محشر کے میدان میں حوض کوثر کے پانی پینے سے نکالا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب پھر وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں آپ نہیں جانتے، وہ شخص ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد جو اپنے دین کے اندر نئے راستے نکالے گا، نئی جہتیں نکالے گا، جو راہ سے بھٹک جائے گا۔ فرمایا وہ شخص قیامت کے دن محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کی جزا سے بھی بھٹک جائے گا، نکالا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے محمد مصطفیٰ کا دامن تھامے رکھو، عبادت اور ریاضت میں عشق مصطفیٰ رکھو، محبت مصطفیٰ رکھو، تو قیامت کے دن رب کا دیدار بھی ہوگا اور حوض کوثر کا سیراب بھی ہوگا۔ اگر یہ دو چیزیں مصطفیٰ علیہ السلام کی اگر تابعداری چھوڑ دی تو پھر رب کا دیدار سے معلوم ہو جاؤ۔ تمہاری ساری باتیں تمہارے منہ پر باتیں، تمہاری ساری باتیں، کیوں قرآن خود کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی تو اطاعت خدا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا خطاب تو محمد مصطفیٰ کو دیتا ہے۔ آقا آپ جو کنکریاں پھینکتے ہو آپ نہیں پھینکتے، میں پھینکتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کے ہر بول کو اپنا بول کہتا ہے، تو پھر ہم اس کی اتباع خدا کی اتباع کیوں نہیں ٹھہرے؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد مصطفیٰ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو پھر محمد مصطفیٰ کا اتباع خدا کی اتباع کیوں نہیں ٹھہرے گی؟ اس لیے محمد مصطفیٰ کی اتباع کو سامنے رکھو۔ اور ایک کوثر کا معنی 7:30 تک کا ٹائم ہے، کوثر کا معنی نبوت ذکر بھی ہے، کوثر کا معنی ذکر بھی ہے۔ میں ایک معنی لے رہا ہوں، ذکر کیا مطلب؟ ذکر کی بلندی ہے، رفعت ذکر، یہ محمد مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ میں یہاں مختصر بتا رہا ہوں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا رب نے نماز کے اندر ہر نماز کے اندر اپنے ذکر کی بلندی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا؟ کیسے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پہنچتے ہیں، پر بیٹھے ہوتے ہاتھ رکھتے، یہاں پہنچتے ہیں، آگے سینٹینس بولتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایسا کیوں؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تم التحیات پڑھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین لفظ بولتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیڑھی چڑھ رہے ہو، پہلی سیڑھی دوسری تیسری، ایک سیڑھی جب سیڑھی پر پہنچتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایک حرم ہے، آپ اس حرم میں داخل ہو جاتے ہو۔ جب یہ پڑھ لیتے ہو رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہو، رب تمہیں اجازت دیتا ہے کہ داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہوتا ہے تو وہ حرم کے اندر محمد مصطفیٰ کو پاتا ہے، یہ دکھاتا ہے اے بندے یہ حرم تو میرا ہے لیکن اجازت محمد مصطفیٰ کے صدقے اس پر سلام دے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں سلام دے۔ حرم میں داخلہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، اگر محمد مصطفیٰ نہ ملتے تو میں اپنی شان کا اظہار نہ کرتا۔ کل یوم ہو ابھی شان، میری جو شان ظاہر ہو رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ظاہر ہے۔ میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، اپنی شان کا اظہار کروں تو محمد مصطفیٰ کو ظاہر کیا۔
اگر یہ ساری شانیں آپ کو مل رہی ہیں، حرم میں آنا آپ کو مل رہا ہے، اس میں داخلہ آپ کو مل رہا ہے، دیدار آپ کو مل رہا ہے، تو محمد مصطفیٰ کے قدموں سے مل رہا ہے، اس لیے جہاں بیٹھ کر سلام بھیج السلام علیکم ایھا النبی، سلام بھجواتا ہے۔ یہ ہے ذکر کی بلندی کہ رب کیسے محمد مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتا ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں، دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا منٹ اور سیکنڈ نہیں ہے جہاں اذان نہ ہو۔ میں صبح پڑھا رہا ہوں فجر کے ٹائم، امریکہ کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں فجر کی جب یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، امریکہ میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں، یعنی 12 اسٹیٹ ہیں، تو نیو یارک اور نیو جرسی کی اسٹیٹ کے اندر میں بتا رہا ہوں فجر کی یہاں اذان ہوتی ہے، وہاں مغرب کی اذان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھڑی کے اندر ایک دوسری گھڑی جو ایک ختم ہو رہی ہے اذان، دوسری اذان شروع ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، ہر گھڑی کے اندر، ہر پوری دنیا کائنات کے اندر سرچ کر کے جن لوگوں نے سرچ کیا وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سیکنڈ اور منٹ نہیں ہے جہاں اذان نہیں ہوتی۔ اب میں جو بات نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی ہر لمحے اذان ہو رہی ہے، جہاں ہر لمحے اذان ہو رہی ہے تو اعلان ہو رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ صدا بلند ہوتی ہے، رب کہتا ہے جہاں میری صدا بلند ہو رہی ہے، میرے معبود کی، میرے معبود ہونے کی صدا بلند ہو رہی ہے، اے آقا تیرے محمد رسول اللہ کی صدا بھی ساتھ بلند ہو رہی ہے، وہاں واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اس لیے جہاں رب اپنا ذکر کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ذکر ساتھ بلند کرتا ہے۔ یہ قیامت تک سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، سارے ذاکر ختم ہو جائیں گے، سارے فنا ہو جائیں گے، بقا فقط خدا کی ذات ہے، باقی وہی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی خدا کرتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی بقا میں ہے، وہ ایک ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق عطا فرمائے اور رب کی اتباع عطا فرمائے۔ والسلام۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔